بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو اس وضاحت کے بعد ایک اور موضوع یا ایک اور عنوان جو شیخ نے چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بدعات و شرک سے تعلقات۔ رہا یہ مسئلہ کہ مشرک اور بدعتی سے ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ علامہ بغوی نے شرح السنہ میں ذکر کیا ہے کہ صحابہ اکرام، تابعین اعظام، تمام اہل سنت اس پر متفق ہے کہ اہل بدعت سے موالات جائز نہیں، بلکہ ان سے براعت کا بہر آئینہ اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی کیا معنی کہ ان سے محبت کرنا، ان سے تعلقات رکھنا، دلی محبت جو ہوتی ہے ایک انس الفت، یہ جائز نہیں، بلکہ ان سے براعت کا اظہار کرنا چاہیے کہ لکم دینکم ولی دین۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ کے علاوہ یہی بات علامہ نووی، حافظ ابن عبد البر، حافظ ابن تیمیہ اور علامہ شاطبی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہی ہے۔ علامہ ابن جوزی نے تلبیس الابلیس اور امام لالکائی نے شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ میں اس حوالے سے سلف کے اقوال ذکر کیے ہیں، جو میں نے، اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا علم حاصل کرنے کے بنیادی حصول، اس میں بھی ہم نے ذکر کیے ہیں کئی سارے اقوال۔ بلکہ صحابہ اکرام سے تو ایک حدیث کی کھلی مخالفت اور معرض پر انکار اور ان کی مرتکبین سے ترک موالت کا فتویٰ عمل معروف ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن قتیبہ نے بھی المعارف میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے، مگر یہ تفصیل یہاں طویل ہو جائے گی۔ البتہ یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ تمام بدعات یکساں اور ان کے مرتکبین ایک جیسے نہیں۔ جو بدعات حد کفر تک پہنچتی ہے، ان کے مرتکبین سے اظہار برات ایمان کا تقاضا ہے، اور جو بدعات کم تر درجے کی ہے، ان کے مرتکبین سے معاملہ بقدر بدعت ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی جامع بات فرمائی ہے کہ ایک آدمی جب خیر و شر، اطاعت و معصیت، سنت اور بدعت جمع ہو تو اسے بقدر خیر موالت اور بقدر شر معادت اختیار کرنی چاہیے۔ کیا معنی ساتھیو؟ ہو سکتا ہے کہ انسان تھوڑی بہت سنت کی اتباع بھی کر رہا ہے اور تھوڑی بدعت کی پیروی بھی کر رہا ہے، تھوڑی اس کے اندر بھلائی بھی ہے، تھوڑی اس کے اندر نیکی بھی ہے، تھوڑی اس کے اندر اطاعت بھی ہے، تھوڑی اس کے اندر معصیت بھی ہے۔ تو ہم اس سے محبت کریں گے جتنا اس کے اندر خیر ہے، اور نفرت کریں گے جتنا اس کے اندر شر ہے۔ یعنی اس میں بھی کیا ہے، انصاف اور عدل سے ہم کام لیں گے بقدر، یعنی جتنی مقدار میں اس کی اطاعت ہوگی اتنی محبت ہوگی، جتنی مقدار میں بدعت ہوگی اتنی اس سے نفرت ہوگی۔ ایک جیسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ابن العز نے رحمہ اللہ نے بھی فرمایا، اہل بدعت سے محبت اور بغض ان میں بقدر خیر و شر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی میں موالات کا سبب اور عداوت کا سبب اور محبت و نفرت کا سبب دونوں جمع ہوتے ہیں۔ یوں ایک اعتبار سے محبوب، ایک اعتبار سے مطلب فرام ون اینگل ہی ول بی beloved، ایک اعتبار سے، ایک اینگل سے وہ اس سے ہمیں محبت ہوگی، اور دوسری وجہ سے مقبول ہوتا ہے، نہیں دوسری وجہ سے ہم سے نفرت بھی ہوگی، اور فیصلہ غالب حالت کے مطابق ہوگا۔ یعنی فیصلہ مطلب کہ اگر 51% وہ برا ہے، 49 اچھا ہے، تو ہم اسے برا سمجھیں گے، لیکن 51 اچھا ہے اور 49 خراب ہے تو ہم اسے کیا کریں گے؟ اچھا سمجھیں گے۔ بدعات کی اقسام، بدعات کی قسمیں، یہی وجہ ہے محدثین اکرام نے بدعات کی دو قسمیں بیان کی ہے، ایک بدعت مکفرہ اور دوسری بدعت مفسقہ، جو ہم نے آپ کو درس کے اندر بھی بیان کی۔ بدعت مکفرہ کے مرتکب کی روایت مردود ہوتی ہے، اور بدعت مفسقہ کے مرتکبین میں صرف داعی الی البدع کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ کیا معنی؟ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے بدعتیوں سے روایتیں نقل کی ہے یا خوارج سے روایتیں نقل کی ہے، تو یہ کون سی بدعت؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کون سی بدعت؟ ایک ہے بدعت مکفرہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، تو وہاں کیا گیا، بدعت مکفرہ کے جو مرتکب ہوتے ہیں ان کی روایت مردود ہوتی ہے، یعنی وہ روایت قابل قبول نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے۔ اور بدعت مفسقہ کے بھی مرتکبین میں سے صرف داعی البدع، یعنی وہ راوی جو اپنی بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کی روایت کیا ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، شرح نخبۃ الفکر اصول حدیث کی کتاب ہے، بدعت کی دوسری قسم میں جو داعی البدع نہ ہو، اس کی روایت قبول کی جائے گی، الا یہ کہ وہ ایسی روایت بیان کرے جو اس کی بدعت کی تائید ہو
تو مختار قول کے مطابق اس کی روایت رد کی جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بدعت سے تعلقات رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ جو بدعت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں اور جو اعلانیہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان سے تعلق نہ رکھا جائے۔ کیوں؟ یہ اعلانیہ طور پر اپنی بدعت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی در پردہ گناہ کرتا ہے یا بدعت غیر مکفرہ ہے پر اصرار کرتا ہے تو اسے قطع تعلق نہ کیا جائے۔ قطع تعلق اس سے کیا جائے جو داعی البدع ہو، یعنی بدعت اعلانیہ طور پر نہ ہی بدعت کا مرتکب ہو بس، بلکہ اس کی بدعت کی دعوت دے رہا ہو، تعلقات ختم کر دے، کیونکہ قطع تعلق عقوبت کی ایک صورت ہے، اور یہ معاملہ اس سے کیا جاتا ہے جو قولاً و عملاً اس کا اظہار و اعلان کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک اور اکثر ائمہ کرام یہی موقف ہے کہ داعی البدع کی روایت مقبول نہیں، اور صحیح احادیث جمع کرنے والے حضرات نے بھی داعی البدع کی روایت نہیں لی۔ مجموع الفتاوی۔ اہل بحرین کے مابین اس مسئلے میں اختلاف طول پکڑ گیا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت حاصل ہوگی یا نہیں۔ یہ اختلاف بہم تفریق بلکہ قتال تک پہنچ گیا، تو اس بارے میں انہوں نے شیخ الاسلام سے رجوع کیا۔ انہوں نے اس پر مفصل بحث کر فرمایا یہ اور اس نوعیت کی دیگر نظری مسائل میں قطع تعلق خطان درست نہیں، جس کی تفصیل مجموع الفتاوی میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو شیخ الاسلام نے کہا کہ اختلاف تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس مسئلے کو لے کر قطع تعلق کرنا، یہ کرنا کہ تم مجھ سے بات نہیں کرو، میں تم سے بات نہیں، بائیکاٹ، یہ درست بات نہیں۔ بلکہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے اہل بدعت و فسق کی تعذیر اور عقوبت پر محمول کرتے ہوئے بڑی نفیس بات کہی۔ آپ نے کیا کہا؟ غور سے سمجھیں، مجموع الفتاوی۔ یعنی اس پر تعذیر ہے جس نے واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کیا ہو، جیسے تارک الصلاۃ ہے، اور جو ظلم اور فسق و فجور کا اعلانیہ مرتکب ہے، اور کتاب و سنت اور اجماع سلف امت کے مخالف بدعت کا داعی ہے۔ سلف اور ائمہ کرام کے اس قول کی کہ داعی البدع کی نہ شہادت قبول ہے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، نہ ان سے علم حاصل کیا جائے، اور نہ ان سے نکاح کا معاملہ کیا جائے، یہی حقیقت ہے۔ ان سے یہ معاملہ ان کے لیے بطور عقوبت ہے تاکہ وہ بدعت سے باز آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ داعی البدع اور غیر داعی کے مابین فرق کرتے ہیں، کیونکہ داعی البدع منکرات کا اظہار کرتا ہے، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے، برعکس اس کے جو بدعت کا اعلان و اظہار نہیں کرتا بلکہ اس کے در پردہ اہتمام کرے چھپ کر۔ اس کا یہ عمل ان منافقوں کے شر سے بڑا ہوا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھے۔ آپ ان کے اعلانیہ اعمال کو قبول کرتے تھے اور در پردہ معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کہ بدعت میں دو بدعتی ہے، ایک جو اعلانیہ طور پر بلا رہے ہیں، ان سے تو معاملہ صاف ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے تاکہ وہ ڈر جائے، لیکن جو اعلانیہ بدعت نہیں کر رہا ہے، چھپ چھپ کر رہا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ منافق کی طرح۔ اور کیا منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا؟ یعنی جو وہ کرتے تھے اس کو تسلیم نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ تو ویسے ہی ہمارا معاملہ ہے، اب جو دل میں وہ کیا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اسی حوالے سے منہاج السنہ میں فرمایا اہل بدعت اور اہل فسق کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے، بعض مطلقاً اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض بالکل منع کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز کی ممانعت اس لیے نہیں کہ خود ان کی نماز باطل ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ بدعت کو ہوا دیتے ہیں، اس لیے وہ اس لائق ہے کہ ان سے تعلق نہ رکھا جائے اور انہیں مسلمانوں کا امام نہ بنایا جائے۔ ان کی عیادت نہ کرنا اور جنازے کے ساتھ نہ جانا بھی اس انکار منکر کے باب سے ہے، اور جب یہ عذاب عقوبت شریعہ میں سے ہے تو معلوم ہوا کہ بدعت کی قلت و کثرت اور سنت کا اظہار و اصلاح کے لحاظ سے مختلف احوال کی بنا پر اس کا حکم مختلف ہے، اس لیے کبھی ان سے تعلیف مشروع ہے اور کبھی ہجران و برات مشروع ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والے جن کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہوتا تھا تعلیف و تعلق کا مظاہرہ فرماتے، اور کبھی بعض ایمانداروں کی غلطی پر ان سے قطع تعلق کا اظہار فرماتے، جیسا کہ تبوک سے پیچھے رہنے والے صحابہ کرام سے کیا تھا، کیونکہ مقصود تو صحیح طور پر مخلوق کو اطاعت الہی کی دعوت ہے، اس لیے جہاں رغبت اصلاح کا ذریعہ ہے وہاں رغبت، اور جہاں ڈرانا دھمکانا بہتر ہے وہاں ڈرانا اور ہجرت بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کے بات نہ کرنے سے وہ قریب آئے گا تو آپ وہ راستہ اختیار کریں گے، لیکن جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کی نرمی سے وہ قریب آئے گا آپ نرمی استعمال کریں گے۔ امید کہ یہ بات شیخ الاسلام کی یہ لطیف بحث آپ لوگوں کو واضح ہو، سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہ بات شیخ الاسلام کی کہ بدعتیوں کے متعلق ہمارا تعلق کیسا ہو؟ صرف محمود بھائی کو بات سمجھ میں آئی؟
समझ में ना भी आए तो नोट कर लें। जी। बारकल्लाहु फीकुम। फिर अहले बिदात व फिस्क से वला व बरा के हवाले से शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने अपने फतावे में ये भी फरमाते हैं, ये हिजर व तर्क हाजरीन की कुव्वत व ज़ौफ़ और क़िल्लत व कसरत के लिहाज से मुख्तलिफ है, क्योंकि मकसूद तो महजरून की तादीब है और अवामुन्नास को इस बेदत से बचाना है। लिहाजा अगर मसलिहत इसमें है कि हिजर व तर्क के शर व फसाद के ज़ौफ़ का बाइस है तो वहाँ हिजर मशरू है, लेकिन हजर अगर कमजोर है और हिजर तर्क से शर के इजाफे का बाइस है तो मसलिहत यही है कि वहाँ हिजर मशरू नहीं। क्या माना? ये यानी बायकॉट जो लोग करते हैं, ये भी देखना होगा कि अगर आपके बायकॉट करने से मसलिहत किस में है, बायकॉट करने में है या उनको समझाने में। अगर बायकॉट करने से, अगर आप कसरत में आप बायकॉट करेंगे तो वो जल्दी सुधर जाएगा, लेकिन आपके बायकॉट करने से उसको फर्क नहीं पड़ता तो वहां पर आप बायकॉट करेंगे या फिर समझाएंगे। देखिए, बल्कि बाद लोगों के लिए तालीफ हिजर से ज्यादा सूदमंद साबित होती है और बाज के लिए हिजर तालीफ से ज्यादा नफा बख्श होता है। ये इस तरह है जैसे कभी दुश्मन से क़िताल बेहतर है और कभी जिज़िया लेना बेहतर होता है। अल्लाहु अकबर। यानी कभी क़िताल बेहतर है, कभी लड़ना बेहतर है, कभी सिर्फ टैक्स ले लेना बेहतर है। ये सब मुख्तलिफ अहवाल और मसालिह के एतबार से है, यानी कंडीशंस और हमारे सर्कमस्टांसेस को देखकर ये फैसले लिए जाते हैं। इसलिए अहले बिदअत या अहले फिस्क से वला व बरा का मामला उन्हीं दीनी मसालिह के एतबार से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इनकार मुनकर में कोई और मुनकर या फितना व फसाद खड़ा हो जाए। हमारा ये मकसद भी कतान नहीं कि वला व बरा के उसूल में सर्द महरी का मुजाहरा किया जाए, बल्कि आमतुन्नास जो इसके नज़ाकत से बेखबर है उन्हें बहर नो इससे खबरदार करना चाहिए कि मुब्तदीन की मजलिस की जीनत ना बने, ताकि मिज़दाक ना बने। बहरहाल यहाँ तक ये बहस अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग, अब आप देखें आगे अहले बिदात का ज़बीहा और उनसे निकाह, ये जो है काफी अहम मौजू है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर तवज्जो दें। रहा ये सवाल कि अहले बिदअत से निकाह दुरुस्त है या इनका ज़बीहा हलाल है या नहीं, तो मैं समझता हूँ, मैं से मुराद कौन, अल्लामा इरशादुल क़ासरी, मैं समझता हूँ कि साबिक़ा बहस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अहले बिदअत सभी एक जैसे नहीं, और अइम्मा सलफ़ का यह कौल साबित है कि शिर्क व कुफ्र के मुर्तकिबीन से ये मामला दुरुस्त नहीं। चुनाचे रवाफिज बातिनिया और जहमिया से निकाह के बारे में लिखा है कि इनसे निकाह जायज नहीं। रवाफिज से मुराद शिया, बातिनिया से मुराद दाऊदी, बोहरी, खोजी, इनसे जो है निकाह जायज नहीं, और कादियानियों से निकाह जायज नहीं, और ना इनका ज़बीहा दुरुस्त है। मगर यहाँ का एक पहलू काबिल गौर है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु फरमाया कि मुशरिकीन से निकाह की मुमानियत फरमाई, वहाँ किताबी मुशरिकीन के बारे में फरमाया कि इनकी औरतों से निकाह जायज है, बल्कि इनके ज़बीहों को भी जायज करार दिया। यहूद और नसारा का शिर्क व कुफ्र कोई ढका छुपा नहीं, अल्लाह ताला ने उन्हें काफिर भी करार दिया और मुशरिक भी, तहम इनकी औरतों से निकाह को जायज करार दिया। सदर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में शाम के आमिल ने खत लिखा कि हमारे यहाँ कुछ लोग तौरात व इंजील पढ़ते हैं, मगर वो क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते। अमीरुल मोमिनीन, इनके ज़बीहे के बारे में क्या हुक्म है? सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाबन लिख भेजा कि अगर वो तौरात व इंजील पढ़ते हैं, सब्त यानी हफ्ते के दिन का एहतराम करते हैं, तो इनका ज़बीहा अहले किताब की ज़बीहे की तरह हलाल है। अब लिहाजा जब आम मुशरिकीन से, मुशरिकीन अहले किताब इनके अहकाम में मुस्तस्ना है, तो मुशरिकीन उम्मत भी तो मुशरिकीन अहले किताब की तरह इनका ज़बीहा और इनकी औरतों से निकाह भी जायज़ होना चाहिए, और ये भी बस जवाज की हद तक है, ना कि उमूमन मुसलमानों की तरह इनसे ये मामला करना और उसे अपने लिए चाहत का रिश्ता समझना दुरुस्त है, बिलखुसूस जबकि वो जुबाह के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कहते हैं। लेकिन अगर कुफ़ार की तरह कोई गैरुल्लाह का नाम लेता है तो उसका ज़िबा हराम है, क्योंकि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह की नस्स खती का यही तकाज़ा है। हज़रत मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमहुल्लाह कलमा गो मुशरिक के बारे में लिखते हैं कि इस किस्म की मुशरिकों के लिए दो मुख्तलिफ अहकाम है, दुनियावी और उखरवी। दुनियावी हुक्म तो ये है कि बवजह कलमा इस्लाम इस्लाम में समझा जाए, जिसका नतीजा ये है कि इनसे निकाह, मीरास वगैरह जारी करे, तावाक़ी कोई अकीदा कलमा इस्लाम के सरी मुतजाद ना रखे। उखरवी हुक्म का भी वही है जो दूसरे मुशरिकों का है। अल्लाहु अकबर।
مگر اکثر و بیشتر حضرات بدعت مکفرہ کے مرتکب کو اہل کتاب پر قیاس کرنا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اس قائلین کو مرتد سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن یونس رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ طلحہ بن مصرف فرماتے ہیں، اسی طرح امام وکیع بن جراح نے جہمیہ کے ذبیحے کے بارے میں فرمایا لا تاکل، لأنہ کہ ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ وہ مرتد ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ جہمیہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے فرقوں میں شمار نہیں ہوتے، وہ امت محمدیہ سے خارج ہے۔ اور یہی حکم باطنیہ کے بارے میں امام غزالی نے بیان کہا۔ اسماعیل نصیریہ کے بارے میں یہی ارتداد کا حکم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لگایا کہ مرتدین میں سے بہت سے مرتد ہے۔ اسی طرح حضرت میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی سے اس بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا عمر و اہل بدعت کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح اہل کتاب کی طرح جائز کہتا ہے؟ جی سوال دیکھیں، شیخ الگل کو سوال کیا کیا گیا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سوال کرنے والے شاہد بھائی تھے۔ کہا گیا کہ عمر کہتا ہے کہ اہل بدعت کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح اہل کتاب کی طرح جائز کہتا ہے، جبکہ زید کہتا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ منکر ضروریات دین کا مرتد ہے، اور مرتد کا حکم اہل کتاب کا دینا سراسر انکار ضروریات دین ہے۔ دونوں میں مصیب کون ہے؟ سوال سمجھے آپ؟ عمر کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح کرنا اور ان کا ذبیحہ جائز ہے تو پھر اہل بدعت کا کیوں نہیں؟ تو زید نے کہا کہ جب مسلمان شرک کرتا ہے تو کنورٹ ہو کے وہ اہل کتاب نہیں بنتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتد ہے کہ اہل کتاب ہے، تو یہ جو اینالوجی ہے یہ اینالوجی باطل ہے۔ کس نے کہا؟ زید نے۔ تو دیکھتے ہیں شیخ نے کیا جواب دیا۔ کہا کہ انہوں نے جواب فرمایا کہ زید مصیب ہے۔ زید نے صحیح کہا کہ مسلمان جب شرک کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے کفر کی وجہ سے۔ زید مصیب ہے، یعنی زید صحیح ہے۔ اہل بدعت جن کی بدعت کفر کو پہنچی ہوئی ہے کسی صورت سے اہل کتاب کا حکم نہیں پا سکتے، بلکہ مرتد کہلائیں گے اور ان کے ساتھ مرتدین کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ فتاوی نظیریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343 اور اس کی تائید حضرت مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری نے بھی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہے، اور صحیح یہی ہے کہ وہ مرتد ہے، جیسے قادیانیوں کے بارے میں عموماً اہل علم کی رائے ہے۔ اس لیے ضروریات دین کا منکر مرتد ہے، تو اسے اہل کتاب پر قیاس کرنا قطعاً درست نہیں۔ البتہ ان کے کفر و ارتداد کا خصوصی حکم حجت قائم ہونے اور ان کے شبہات کا ازالہ ہونے کے بعد لگایا جائے گا۔ اسی بنا پر تو ایسی صورت میں اہل علم لکھتے ہیں کہ اسے توبہ کرائی جائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس پر حجت قائم ہو۔ اگر توبہ کر لے تو ورنہ اور ارتداد کی وجہ سے اس کی سزا قتل ہے، توبہ کر لے تو بہتر، ورنہ جو ہے اس کی سزا قتل ہوگی۔ البتہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اہل بدعات میں سے کچھ وہ ہیں جو داعی بدعت ہے اور شب و روز بدعت اور کفر و شرک کی ترویج میں کوشاں ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو جاہل ہیں، انہیں اس قدر شعور نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سراسر کفر و شرک ہے اور دین اسلام کے منافی ہے۔ دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھنا قطعاً انصاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ جہالت یا تعویل ایک مقبول و معقول عذر ہے، اگر امام احمد جہمیوں کے حکام کو ان کی جہالت کی بنا پر معذور سمجھتے ہوئے انہیں کافر قرار نہیں دیتے تو ان دین سے بے قبروں کو بھی معذور سمجھنا چاہیے اور ان کی اصلاح اور بھلائی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر ایک اور مسئلہ، اہل بدعت و فسق کو امام بنانا۔ اہل علم کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ فاسق اور اہل بدعت کو امام نہ بنایا جائے۔ اس طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ فاسق کہتے ہیں گنہگار، گنہگار جو عام طور پر کھلا فسق و فجور مبتلا ہو، نماز مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں امام بنا دیے گئے ہوں یا بالجبر وہ امام بن گئے ہوں تو ان کے پیچھے نماز درست ہے، اس لیے کہ بدعت فسق ہے اور فسق و فاجر کے پیچھے نماز، فاسق و فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ تم فاجر کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن یہ روایت کے الفاظ ضعیف ہے، جیسے کہ علامہ جوزی نے المتنحیہ کے اندر بیان کیا۔ میں اس کے طرف نقل کر کے ان پر کلام کیا ہے، اور امام احمد اور امام دارقطنی اور امام مقیلی نے اسے نقل کیا ہے کہ اس کے باب میں کوئی روایت ثابت نہیں۔ تاہم صحابہ اکرام کا عمل اس کے مطابق تھا، بلکہ ابن قدامہ اور علامہ شوکانی نے تو عصر اول میں اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔
حجاج کے حجاج کے جور و ظلم کے علاوہ اس کا ناسبی ہونا بھی کسی پر مخفی نہیں، بلکہ امام بخاری نے تاریخ الکبیر اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں عبد الکریم بکا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے 10 صحابہ اکرام کو دیکھا، وہ سب ائمہ جور کے پیچھے، یعنی یہی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں قائم کیا باب امامت کہ جو سیدنا عثمان کے دور کا ایک واقعہ کہ مبتدی کے پیچھے نماز قائم کیا، اور اس میں امام حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ تم بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی بدعت کا وبال اس پر ہے، یعنی اس کی بدعت کا، اور حضرت عثمان کے خلاف اقدام کرنے والے، یعنی سیدنا عثمان کے خلاف خروج کرنے والے بلوائیوں سے بڑھ کر فتنہ پرداز اور کون ہو سکتا ہے مگر اس کے باوجود جب سیدنا عثمان سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو انہوں نے اس بات میں اس کا جواب دیا، یعنی کہا کہ ہاں، فرمایا جو نماز کی طرف بلاتا ہے اس کی بات کو تم قبول کرو، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لوگ جو اچھا عمل کرتے ہیں نماز ان میں سب سے اچھا عمل ہے، جب لوگ اچھا کام کرے تو تم ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ کوئی برا کام کرے تو ان کے اس برے کام سے اجتناب کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ باب ذکر کر کے اشارہ کیا گیا کہ گناہگار اور بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے، اور اصول بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کی اپنی نماز درست ہے اس کی امامت بھی درست ہے۔ فقہا کے اختلافی مسائل میں بھی یہی اصول ہے، اور فاسق و بدعتی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ حدیث نبوی میں جو امامت کے شروط بیان ہوئے ان میں معصوم عن الخطا کا ذکر بہر نو نہیں۔ علامہ شوکانی نے اس موضوع پر مستقل رسالہ لکھا ہے کہ امام کے لیے عدالت شرط نہیں، لیکن بدعتی اگر ایسی بدعت کا مرتکب ہو جو بدعت مکفرہ ہو تو اس کے پیچھے نماز ختم جائز نہیں، یعنی اگر امام ایسی بدعت میں مبتلا ہے جو کفر تک لے گئی ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ امام احمد اور شیخ الاسلام ایسے عمرا اور ائمہ مساجد کے جہل اور تعویل کے عذر کی بنا پر انہیں معذور سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مجموع الفتاوی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم الحنفی اس مسئلے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد خلاصتاً فرماتے ہیں حاصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل بدعت و فسق وغیرہ کو امام بنانا مکروہ ہے، اور ان کی اقتداء مکروہ و تنزیہی یہی ہے، اگر ان کے علاوہ دوسروں کے پیچھے نماز ممکن ہو تو یہی افضل ہے، ورنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے اولا ہے، اور مناسب یہی ہے کہ ان کی اقتداء کی کراہت تب ہے جب کوئی دوسرا امام موجود ہو، اگر ایسا نہیں تو مکروہ بھی نہیں، جیسا کہ اس میں کوئی ابہام نہیں، یعنی اگر اچھا امام مل جائے تو اس سے پیچھے پڑھ لی جائے، لیکن اگر اچھا امام نہیں ملتا، ایسے ہی بدعت مفسقہ والا امام ملتا ہے تو اکیلے پڑھنے سے اس کے پیچھے پڑھ لی جائے نماز، کیونکہ یہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات خلاصہ ہے امام کے بدعتی ہونے کے مسئلے میں۔ چلیے اب ایک مسئلہ ہے حبط اعمال کا، یعنی اعمال کا برباد ہو جانا، فجعلناہ ھباء منثورا، اعمال کے پورے برباد ہو جانا یا اعمال کا ذرات بنا کر اڑایا جانا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک علمی بحث آ رہی ہے، یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بدعتی کا عمل ہی مردود ہے، جیسا کہ بعض روایت اور سلف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے، لہٰذا جب بدعتی کا اپنا عمل باطل اور مردود ہے تو اس کے پیچھے نماز کیوں درست ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی مختصراً عرض ہے کہ اہل سنت کے نزدیک صرف شرک اور کفر ایسا عمل ہے جو خلود فی النار کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دے۔ اس کی تائید میں بہت سی احادیث بھی مروی ہے جس کی تفصیل اس میں ممکن نہیں۔ شائقین اس حوالے سے تفسیر ابن کثیر فتح القدیر الدر المنصور ملاحظہ فرمائے، تفسیر ابن کثیر حافظ ابو الفداء عماد الدین ابن کثیر کی، فتح القدیر امام شوکانی کی، در منصور امام سیوطی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس میں شک نہیں کرتے تھے کہ ناحق قتل کرنے والا، مال یتیم کھانے والا، پاک دامن عورتوں پر تہمت دھرنے والا اور جھوٹی گواہی دینے والا جہنمی ہے، تاکہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے، لہذا جب کفر و شرک کے علاوہ باقی سیئات کی معافی گنجائش ہے تو بدعتی کی معافی کا انکار اس کے اعمال کی بربادی کا اظہار کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھے میری بات کہ اس کی بھی معافی ثابت ہو، اس کی بھی معافی اگر چاہے کفر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفر کے علاوہ وہ اعمال کسی عمل سے ضائع نہیں ہوتے، کیونکہ جو ایمان کی حالت میں فوت ہوگا وہ بہر نو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایمان کی حالت میں فوت ہوگا بہر نو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر جہنم میں چلا جائے تو اس سے نکالا جائے گا،
لیکن اگر اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اعمال کی بربادی کا سبب وہ امور ہے جو ان کے منافی ہے، اور کفر کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ کوئی عمل بھی اس کے منافی نہیں، اور اہل سنت کا یہی معروف اصول ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھ کو قسم دینے والا کون ہے کہ میں اسے نہیں بخشوں گا، اسے میں نے معاف کر دیا اور تیرے عمل میں نے ضائع کر دیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس شرح کی روایت میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معتزلہ نے استدلال کیا ہے کہ کبیرہ گناہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، مگر اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ حبط اعمال صرف کفر سے ہوتا ہے، اور اس شخص کے اعمال ضائع ہونے کا معنی اور تعویل یہ ہے کہ اس کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہوگی، اور اسے مجازن عمل ضائع ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے کوئی ایسا عمل ہو جو موجب کفر ہو۔ اب یہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو، میں سمجھا دیتا ہوں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس شخص نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ ایک گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تیرے اعمال برباد کر دیے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں دیکھو، کفر کے علاوہ بھی گناہ کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اعمال برباد ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان قریب یہ ایسا عمل کرے گا جس کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہوگا اور اس کے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اس سے خوارج نے اہل معاصی کی تکفیر پر استدلال کیا، مگر جمہور اہل سنت کا قطعاً موقف نہیں، وہ اسے انتہائی ضد و توبیخ قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی تعویل میں اہل سنت کے مختلف اقوال نقل کیے، مگر یہ اس تفصیل کا محل نہیں، ملاحظہ ہو فتح الباری۔ فتح الباری میں انہوں نے یہ وضاحت فرمائی کہ اس نوعیت کی روایت سے مراد احبط الموازنہ ہے کہ وزن اعمال میں اس کی نیکیاں کم ہو جائے گی، معنی قیامت کے دن جب یہ عصر کی نماز چھوڑے گا تو قیامت کے دن اس کی جو نیکیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور اسی کو مجازن احبط اعمال سے تعبیر کیا گیا۔ یہی بات علامہ نووی نے فرمائی جیسا کہ اوپر نقل کر کر آئے۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام نبی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا اور علامہ البانی نے فی ظلال الجنہ میں حسن کہا سلسلۃ صحیحہ میں درج کیا، حالانکہ تمام خدریہ کے بارے میں سلف کا یہ موقف نہیں، بلکہ انہیں خدریہ کو کافر کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے عدلی علم کا انکار کرتے ہیں، ورنہ تمام یعنی جو کیا ہے جی حدیث تقدیر کے بارے میں نقل کی، حالانکہ تمام خدریہ کے بارے میں سلف کا یہ موقف نہیں، بلکہ انہی خدریہ کو کافر کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کے عدلی ان کا انکار، ورنہ تمام خدریہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ اور مقصد یہ یہاں بھی یہ ہے کہ ان کا فرائض و نوافل وزن اعمال میں کم تر ہو جائے گا۔ تو بہرحال حبیط اعمال سے مراد یعنی اعمال کا برباد ہونا کیا ہے کہ اعمال قیامت کے دن کم ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال اور بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز کرنے اور عامت الناس کی طرح آپ کو بلانے کے نتیجے میں خبردار کیا گیا، ایسا کرنے سے تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ کے روبرو رفع صوت یعنی آواز بلند کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں اور آپ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور اس کا شعور بھی اس کو نہیں ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بسا اوقات اللہ کی ناراضی کا ایسا کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی طرف اس کو خیال بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ گویا یہ ایک ڈرانے اور خبردار کرنے کا اسلوب ہے۔ مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی آواز کی بلندی کا تصور نہیں کر سکتا، توہین وہانت کی نیت سے ایسا کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ایمان ہی جاتا رہے گا۔ علامہ جوزی رحمہ اللہ نے ایک توضیح یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یعنی اعمال برباد ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کا درجہ کم ہو جائے گا، یوں نہیں کہ اس کے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں گے جیسا کافروں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس مختصر وضاحت سے مقصود ہے کہ ہر بدعتی کا عمل ضائع نہیں ہوتا، صرف وہ بدعتی جو شرک و کفر کا مرتکب ہو اس کا عمل برباد ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہ، یا جیسے فرمایا لئن اشرکت ليحبطن عملک، کہ اصل اعمال برباد ہونے کا سبب کفر و شرک ہے، مرتکب کبیرہ کے اعمال کا ضائع ہونا خوارج و معتزلے کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ البتہ
یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ جیسے صدق و خیرات کا اجر احسان جتلانے اور ریاکاری سے ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح بدعتی کا وہ عمل جو بدعت پر مبنی ہے وہ بھی مردود ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کما ورد فی البخاری، رواہ البخاری، جو ہمارے اس دین میں نیا کام جاری کرتا ہے وہ مردود ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے باقی سب اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال جو قبولیت کے شرائط کے مطابق ہو وہ اعمال مقبول ہوں گے، لہذا جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہے، تو اس کے پیچھے دوسروں کی نماز بھی درست ہے۔ بدعتی کی اقتداء میں نماز کا حکم، گزشتہ صفحات میں فقہی مسائل کے ضمن میں یہ اشارہ گزر چکا ہے کہ خون نکلنے سے اگر وضو ٹوٹ جانے کا مقتدی قائل ہے مگر امام اس کا قائل نہیں، اس کا خون نکلا تو اس نماز پڑھا دی، اس سے مسلک کی وہ موقف کے مطابق اس کی نماز جائز ہے، تو مقتدی کے اختلاف مسلک کے بعد نماز جائز ہے۔ اسی طرح ہم اس حوالے سے بھی ذکر کر آئے ہیں کہ اگر بدعتی امام بنایا جائے تو کیا حکم ہے۔ رہی یہ بات کہ بدعتی کی اقتداء کا کیا حکم ہے، تو اس کے متعلق عرض ہے کہ عمومی طور پر وہ اہل بدعت جو بدعت مکفرہ کے مرتکب ہے اور اس کے داعی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے گزیر کرنا چاہیے، لیکن جمعہ اور عیدین کی نماز جہاں کوئی صحیح العقیدہ امام نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح نماز خمسہ میں بھی اگر کوئی اور صورت نہیں تو نمازیں جو ان کے پیچھے پڑھ لی جائے درست ہوگی۔ اس بارے میں ائمہ اکرام کے اقوال مختلف ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اس میں اختلاف نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بلا اختلاف صحابہ کرام، اسی طرح تمام فقہاء تابعین اور ان کے بعد اکثر علماء و جمہور محدثین کا یہ موقف ہے، اور یہی قول امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام داؤد اور دیگر حضرات کا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز جمعہ اور دوسرے پر نگانہ نماز جائز ہے، اور یہی ہمارا موقف ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بدعت ہے۔ کوئی صحابی بھی مختار بن عبید، حجاج بن یوسف، عبداللہ بن زیاد وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں پیچھے نہیں رہا، اور یہ لوگ افسق الفساق یعنی بہت بڑے جو ہے فاسق تھے، بلکہ مختار تو اپنے دین میں یعنی متہم تھا، یعنی شک میں تھا، اور اس کے بارے میں کافر ہونے کا گمان بھی کیا گیا ہے، پھر بھی صحابہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ حجاج اور مختار تو وہ بد نصیب ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ سقیف میں عنقریب ایک ہلاک ہونے والا ظالم اور دوسرا کذاب ہوگا۔ مختار کے بارے میں تو حافظ ذہبی اور علامہ نووی نے لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ جبریل علیہ السلام اس پر نازل ہوتے ہیں، اور کہا کہ وہ حجاج سے بھی زیادہ بدبخت تھا۔ علامہ ابن حزم نے بھی یہی بات المحلہ میں کہی ہے۔ نجدہ میں نجدہ بن عامر معروف غالی خارجی حج پر آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ ابن عمر سے اس بارے میں بات کی گئی، آپ نجدہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب وہ اچھے اعمال کے لیے بلائے تو ہم اس کی تسلیم کرتے ہیں، مگر جب وہ قتل نفس کے لیے بلائے تو ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اسیر علام النبلا اور اصول السنہ۔ پھر علامہ العز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فاسق اور بدعتی کی نماز فی نفس ہی صحیح ہے، اگر مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، مگر یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ نماز کا جائز ہونا اور بات ہے، مگر ان کو امام بنانا درست نہیں، بالخصوص جبکہ وہ داعی بدعت ہو۔ امر بالمعروف و نہی المنکر کا تقاضا ہے کہ اس کی بدعت کی تردید کی جائے اور اس کی تعظیم و تکریم نہ کی جائے، لیکن انکار منکر کے نتیجے میں کسی مفسدہ اور فتنے کا خوف ہے یا دوسری جماعت کی کوئی صورت نہیں تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے، جیسا کہ جمعہ یا عیدین یا حج کی نماز وغیرہ کا مسئلہ۔ اس تناظر میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کو سامنے رکھا جائے جو آپ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اس لیے صحابہ حجاج اور مختار صفیقی کے پیچھے جمعہ اور جماعت عیدین پڑھ لیتے تھے، کیونکہ جمعہ و جماعت فوت ہونے کا فساد و فاجر امام کی اقتداء کی نسبت سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی فساد کی وضاحت بھی کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی صورت میں جمعہ اور عیدین وغیرہ کی نماز با جماعت رافضی وغیرہ اہل بدعت چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں امام حسن شری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے دین میں سے ہے کہ ہم جمعہ، عیدین اور سب نمازیں ہر نیک اور گنہگار کے پیچھے پڑھیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس بارے میں علامہ ابن نجیم کا قول البحر الرقائق کے حوالے سے ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز کی کراہت تب ہے جب دوسرا امام موجود ہو، بلکہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ جہمی عمراء و حکام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہر جہمی کافر نہیں، یہ دراصل اپنی بے خبری اور جہالت کی بنا پر جہمیوں کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں، در حقیقت جانتے نہ تھے کہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہمی حکام جو اپنی بدعت کے داعی اور علمبردار تھے اور اپنے مخالفوں کو قید و بند کی سزائیں دیتے تھے اور اسے تب تک نہ چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اقرار نہ کر لے کہ قرآن مخلوق ہے، مگر اس کے باوجود امام احمد ان
پر ترس کھاتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایسے جن کے لیے وضاحت نہیں کی گئی، یعنی ان کے اوپر حجت قائم نہیں کی گئی، کہ وہ رسول کی تکذیب کرنے والے اور یا وہ اس کے لائے ہوئے دین سے انکار میں، بلکہ انہوں نے تعویل کی اور اس کی قطع کے مرتکب ہوئے، اور جنہوں نے انہیں یہ کہا کہ ان کے مقلد ہو گئے۔ ایسے حکام و امراء یا ان کے مقرر کردہ اماموں کے پیچھے نماز بالقصول نماز جمعہ و عیدین حج کے دوران کی نمازیں درست ہے۔ اسی طرح مختصر الفتاوی المصریہ میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ جس کا عقیدہ معلوم نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ایسی بات ہے جو کسی مسلمان نے نہیں کہی۔ اہل حدیث جیسے امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق ابن رحوہ وغیرہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ کی نماز ہر نیک اور گنہگار کے پیچھے جائز ہے، حتیٰ کہ اکثر اہل بدعت جیسے جہمیہ جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بھی قائل نہیں، باوجود یہ کہ امام احمد ان کے ہاتھوں آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، پھر بھی وہ جہمیوں، قدریوں اور رافضیوں کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے۔ کسی کے لیے درست نہیں کہ امام کے بدعتی ہونے کے باعث وہ جمعہ کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ چند صفحات بعد انہوں نے مزید فرمایا کہ جس کے لیے بدعتی کا پیچھے نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے اس پر کوئی عائدہ نہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ جو بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، اس کے پیچھے جمعہ کی نماز کے بارے میں اختلاف ہے۔ جو کہتا ہے کہ اس کا مرتکب کافر ہے، وہ ایسے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھے، نماز کا عائدہ کا قائل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی کسی فعل مرتکب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مرتکب کافر ہے، لیکن معین طور پر تبھی کافر کہا جائے گا جب اس پر حجت قائم کر دی جائے، جس سے اس بارے میں شیخ الاسلام کے موقف کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور یہی بات اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے۔ اسی پر ہم اپنی گزارشات ختم کرتے ہیں۔ تمام فقہاء اکرام کے اقوال ظاہر سی بات یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔